أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. یہ سورہ بلد کی تفسیر چل رہی تھی، لا اقسم بہذا البلد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں، خاص طور پر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی شکل میں انسانوں کو دے رکھی ہے. کل بیان گزرا تھا الم نجعل له عینین، اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے. آگے اللہ فرما رہے ولسانا، ہم نے تمہیں زبان عطا کی بولنے کے لیے. یہ عجیب، دیکھیں عربی میں محاورہ ہے، زبان ایک ایسی چیز ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم کہتے ہیں اس کے زبان کے جزے کو، جسم کو، کیا یہ بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم دکھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جو جہنم میں دیکھا، اس کی وجہ جبرائیل علیہ السلام نے بتائی کہ یہ زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، دو چیزوں کی ذمہ داری تم مجھے دے دو کہ تم اس کو اچھی طرح استعمال کرو گے، اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز، ایک دو جبڑوں کے درمیان کی چیز کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور دوسری چیز جو تمہارے دو پیروں کے درمیان، اگر بندہ اس کی حفاظت کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں اس کو داخل کراؤں گا. یہ لسان، یہ بہت عجیب چیز ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت سے نوازا. ذرا ہم سوچیں، ان لوگوں کو دیکھیں، ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو جو یہ نعمت سے محروم ہیں، کتنا بیچارے کچھ بھی کر سکتے لیکن نہیں ہو سکتا، نہیں بول سکتے. اس لیے ہم اس کو اچھے کام میں استعمال کریں. کتنا آسان طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع موقع سے رہنمائی کر کے گئے، بتا کر گئے کہ دیکھو جنت چٹیل میدان ہے، اسے تمہیں آباد کرنا ہے. کیسے؟ ایک سبحان اللہ، ایک درخت ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگتا ہے. بندہ سبحان اللہ کہے اور سب سے بہترین ذکر اور سب سے بہترین کلی گزرانے کے کوئی بندہ پریشانی سے خالی نہیں ہے. ہر انسان مشقت میں ہے، لیکن اس کا حل کیا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مشقت ہی میں اس کا کوئی تو حل ہے. اس کا حل آسان، سب سے آسان حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا. درود پاک اتنی مقدس چیز، اتنی بابرکت چیز، ہم پڑھتے رہیں، اتنا آسان. سب سے چھوٹا جو درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب ہم ہاتھ میں تسبیح لے لیں، چھوٹی موٹی تسبیح لے لیں اور اس کو پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. تو ہم اپنی زبان کو استعمال کریں، اچھے بول کے ذریعے، کسی کو تسلی دے کر، اچھی عبادتیں کر، خاص طور پر درود شریف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زبان عطا کی، وشفتین، اور ہم نے تمہیں 2 ہونٹ عطا کیے. ذرا سوچیں اگر انسان کے ہونٹ نہ ہو تو انسان کھائے کیسے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دکھنے میں معمولی ہے، بولے کیسے؟ دکھنے میں معمولی ہے، لیکن اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر شمار کروایا کہ میرے بندو ہم نے تمہیں زبان عطا کی اور ہم نے تمہیں ہونٹ عطا کیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے. راستے ایک ہے ہدایت کا راستہ اور ایک ہے گمراہی. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے واضح کر دیے. اب بندے کو اختیار دیا، چاہے تو اچھے راستے کو چنے اور چاہے تو برے راستے کو چنے، لیکن بتا دیا اچھے راستے کو چنو گے انجام اچھا ہوگا اور برے راستے کو چنو گے انجام برا ہوگا. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو تقدیر پر ڈال دیتا ہے، یا تقدیر میں لکھا تھا. ارے نہیں، ہم نے تقدیر کو سمجھا ہی نہیں. تقدیر کو سمجھے. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تو یہ کر، یہ برائی کر یا یہ اچھا کام کر. تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، تو اچھا کام کر، اچھا کام کر یا برا کام کر، تجھے اختیار ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ یہ ہے تقدیر، سمجھ رہے ہیں؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ تو اچھا کرنا چاہے تو اچھا کر، برا کرنا چاہے تو برا کر، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اور اس کو اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ اس لیے ہم اپنی برائیوں کو تقدیر کے حوالے نہ کریں، بلکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یا خود اللہ فرما رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راہیں بتا دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے بتا رہے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقْبَةَ، انداز کیا اختیار کیا؟ فلا نہیں داخل ہو سکا، اقتحم نہیں داخل ہو سکا، العقبہ گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو پتہ ہے گھاٹی کیا ہے؟ دیکھیں گھاٹی جو ہوتی ہے، گھاٹی کہتے ہیں اردو میں پہاڑ کے، دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو گھاٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں دشمن سے حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس جگہ کو، کہ بندہ اگر دشمن سے بچنا چاہتا، کوئی فوج اگر دشمن سے بچنا چاہتی تو گھاٹی میں داخل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دو تمہارے دشمن ہیں، نفس تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارے دشمن ہے۔ اگر تم اس سے بچ کر گھاٹی میں آنا چاہو تو گھاٹی میں آ جاؤ، ہم تمہیں گھاٹی بتا رہے ہیں۔ گھاٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز فک رقبہ، یہ نیکیاں اگر تم کرو گے تو تم نفس و شیطان سے بچ کر ایک گھاٹی میں آ جاؤ گے، جس سے تمہیں نفس و شیطان سے حفاظت ہوگی۔ فک رقبہ کیا ہے؟ یہ کہ گردن کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا۔ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی نیکی تھی کہ اگر کوئی غلام ہے تو ہم اس کو آزاد کرا دیں پیسے دے کر، لیکن آج کے زمانے میں غلام نہیں ہیں، تو پھر اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ بہت سارے ایسے قیدی جو بیچارے مظلوم سالوں قید میں پڑے ہیں، تو ہم ان کے مقدمات کی پیروی کر کے اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوگا سب صدقہ ہے، سب بندے کے لیے صدقہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل، بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو قرض کے تلے اتنے دب چکے ہیں کہ اپنی گردن اٹھا نہیں سکتے، یہ ان کی گردن جھکی ہوئی ہے، تو ہم ان کے قرضے کی ادائیگی کے ذریعے ہم ان کی گردن کو چھڑا سکتے ہیں۔ یہ ہے فک و رقبہ، یہ نیکی کی ایک شکل۔ دوسری شکل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ کیا مطلب؟ بھوک والے دن ہمیں پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، کوئی بیچارہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ چل رہا ہے، تو ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کی مدد کریں۔ دوسرا مطلب ہمیں پتہ چلا کہ کسی جگہ قحط آ گیا، کسی جگہ کوئی وبا پھیل گئی، وہاں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ ہے شیطان سے اور نفس سے حفاظت کا ذریعہ۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہ یتیما ذا مقربہ کہ رشتہ دار یتیم کی مدد کرنا۔ ویسے ہی یتیم کی مدد کرنا اتنا باعث اجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں اس طرح رکھیں گے، ہم اتنے قریب ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا جو یتیم کی پرورش کرے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اس کے برابر اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا راستہ ہے، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو مٹی میں رل رہا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سارے بیچارے غریب بچے یا غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، وہ مٹی میں ایسے ہی رہتے ہیں، تو ہم ان کی مدد کریں۔ یہ نیکی کا راستہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ایسے وقت میں کام آئے گی جب ہمیں مال و دولت کام نہیں آئے گا۔ ہاں، بہت سی مرتبہ انسان سوچتا ہے، کوئی ایسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور اچانک وہ بچ جاتا ہے، تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ یار کچھ تو ہے۔ وہ نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ان غریبوں کی، ان یتیموں کی اور ان مسکینوں کی دعا ہوتی ہے جو انہیں بچاتی ہے، انسان کو بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکی کے راستے بتائے۔ سب سے پہلا راستہ اللہ نے بتایا کہ کسی قرض دار کو قرض سے چھڑانا یا کسی قیدی کو چھڑانا۔ دوسرا راستہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تیسرا راستہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا۔ چوتھا راستہ کسی مسکین غریب کو اس کی ضرورت پورا کر دینا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ سب کام تو ہیں، بہت اچھے کام ہیں، لیکن ساتھ میں شرط کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا، سب سے پہلی جو شرط ہے ان کاموں کے ساتھ کہ تم ایمان والے ہونے چاہیے۔
ایمان تمہارا لانا ضروری ہے، اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے کتنے بھی اچھے کام کرو، اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے دیں گے، کافروں کو بھلائی کا بدلہ بھلائی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی وعدہ نہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے آمنو، کہ ایمان لائیں، وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد جو بیچارے جن پر تکلیف آئی ہے ان کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، صبر کی تلقین، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، سیدھے والے ہیں، یا اس کا محاوری ترجمہ کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں اصحاب المیمنہ یہ ایک خاص لفظ ہے، اصل میں حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا اس کے لیے جنت پکی، مطلب وہ جنتی ہے، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنمی ہے، اس کے لیے جہنم پکی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہے سیدھے ہاتھ والے، یہی لوگ ہیں خوش نصیب جو یہ کام کرے، ایمان بھی ہو اور ساتھ میں یہ کام ہو۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایک تو یہ کہ ہماری آیتوں کو مانا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ ہماری آیتوں پر عمل نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ ہم اصحاب المشأمہ، یہ الٹے ہاتھ والے ہیں، یعنی قیامت میں ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا یہ منحوس بد نصیب ہیں یہ لوگ، علیہم نار مؤصدہ، انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ان پر آگ، علیہم نار، ان پر ایسی آگ مسلط کر دی جائے گی، مؤصدہ جو ان پر بند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں بعض عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے، بعض اعذار عذر ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے، یا روزہ نہ رکھنا یہ جائز ہے۔ پہلا عذر، بھائی اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو، یعنی بندہ اتنا کمزور ہے کہ اس نے روزہ رکھا، اب اتنی کمزوری اس کو آ گئی کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار جان کا خطرہ ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ اپنے روزے کو توڑ دے، بعد میں قضا کر لے، یا روزہ رکھے ہی نہیں، بعد میں قضا کر لے جب ہمت آ جائے۔ اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں اگر روزہ رکھا ہے تو روزے کو توڑنے کی اجازت ہے، اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو نہ رکھے، اجازت ہے، رمضان کا روزہ نہ رکھے، اس کو اجازت ہے بعد میں ادا کرے، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت، کوئی عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ کمزوری محسوس کر رہی ہے تو اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو روزے کو توڑ دے اگر کمزوری محسوس کر رہی ہے، یا اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے۔ حمل کے دوران حاملہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گنجائش ہو تو رکھ لے، اس لیے کہ رمضان کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی بعد میں روزہ رکھنے سے، لیکن اجازت ہے، نہ رکھے، کوئی حرج نہیں اگر عذر ہیں تو۔ اسی طرح دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے، اگر وہ کمزوری محسوس کر رہی ہے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، یا اس کو یہ ہے کہ بھائی اگر کھاؤں گی نہیں تو دودھ نہیں آئے گا، تو پھر ایسی وجہ سے اس کو روزہ نہ رکھنے کی یا روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بھوک پیاس سے بےتاب شخص، ایک بندے نے روزہ رکھا، وہ بھوک پیاس سے اتنا بےتاب ہو گیا کہ بس اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں، تو پھر ایسی صورت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، ہاں لوگ تو اجازت نہیں دیں گے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ بھائی توڑ دے روزہ توڑ دیں۔ شریعت کی طرف آسان ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں اور بعد میں قضا کر لیں۔ اچھا ایک الگ سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، تو انڈیا میں کبھی اتنا دیکھا نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہوں۔ تو یہ 10 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں یہ جتنے روزہ رکھتے ہیں یہ سارا کا سارا ثواب والدین کے کھاتے میں جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں ان پر روزہ رکھنے میں کبھی زبردستی نہ کریں۔ ہاں اگر یہ اپنی خوشی سے رکھتے ہیں ان کو رکھنے دیں، لیکن اگر نہیں رکھتے کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں روزے کے بارے میں
جب تک بالغ نہ ہو وہاں تک روزہ فرض نہیں ہوتا۔ روزے کے بارے میں کوئی سختی نہیں، ہاں نماز کے بارے میں سختی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال ہونے پر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ ہاں لیکن روزے کے بارے میں آسانیاں ہیں، جب بالغ ہوگا روزہ فرض ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر وہ خوشی سے رکھتا ہے اس کو ترغیب دیں، اگر رکھتا ہے بہت اچھی بات، لیکن اگر نہیں رکھتا تو زبردستی نہ رکھائیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اگر رکھتے ہیں بہت اچھی بات، نہ رکھتے کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔